بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمینے آدمی کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ بہت سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے آپ کی زندگی میں، جو لوگ اپنے کسی نہ کسی عمل کے ذریعے آپ کو اپنا کمینہ پن دکھا دیتے ہیں، اور پھر آپ تعمر جتنی مرضی کوشش کر لیں ان لوگوں کے بارے میں اپنی رائے کو بہتر نہیں کر پاتے۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے جس میں کئی لوگ اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا کہ باتیں کیسے کرنی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے کمینے پن کو بچانے کے لیے بہت سے ایسی بوندی کوشش کرتے ہیں جن کوششوں کا کوئی ثمر نہیں نکلتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کمینے شخص کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائیں اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ گھٹیا انسان کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ قرآن کے آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتے ہیں۔ انسان کی شخصیت اس کے عادات و اطوار اور افعال اور کردار سے نمایاں ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر اپنا مصاحب اور دوست بھی ان کو بنانا پسند کرتے ہیں جو معاشرے میں اچھے ہوتے اور برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ جاپانی مقولہ ہے، جب کسی شخص کا کردار تم پر واضح نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس سے اس کے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے معمولی سے معمولی عقل و شعور رکھنے والا انسان کبھی برے لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے فحش باتوں اور برے کاموں سے بچنے کے لیے اسے دوری اختیار کرنے میں اپنی بلائی محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن محبت اور الفت کا حامل ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بلائی نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ لوگوں کو اس سے الفت ہوں۔ مسند احمد بحقی شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہیں۔ احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اچھے لوگوں کے اوصاف اور خوبیاں بیان کی ہیں، وہی برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی بھی پہچان بتا دی ہے، تاکہ ایسے لوگوں سے دور رہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات ہے کہ ہر وہ انسان جس میں کسی طرح کی خیر کی امید نہ رکھی جائے، حتیٰ اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں، تو وہ شخص بدترین انسان مانا جائے گا، کیونکہ اسی صورت میں وہ معاشرے کے فساد و بگاڑ کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو نہ خیر کی امید ہو نہ اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ بسا اوقات انسان کسی برے شخص سے ملتا ہے مگر اس کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آتا ہے، اس سے گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد ہوگا، حالانکہ وہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی وضاحت فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی، آپ نے فرمایا کہ اسے آنے کی اجازت دو، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ معاشرے کا برا انسان ہے۔ جب وہ داخل ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان سے نرم گفتگو کی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے دریافت کیا، اللہ کے رسول، آپ نے تو اس کے سلسلے میں ایسا فرمایا، جبکہ آپ نے اسے گفتگو میں نرمی اختیار کی۔ حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے شر اور فحش کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں یا اسے دوری بنا لے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت واضح کرنا جو علی الاعلام فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، اسے غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں مقصود حج و نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ آئندہ سطروں میں انسانوں کی مزید چند علامتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ لوگ ان سے دور رہے اور اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین انسان انہیں پاؤ گے جو دوروخی اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، یقیناً بدترین شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے تاکہ ان کی اطلاع دوسروں کو دیں، اس طرح اس کے مابین قطع تعلق کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اس کا دل حسد اور کینہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام غزالی نے 2 طرفہ باتیں بنانے والوں کو چغل خوری کی خصلت سے بھی بدتر بتایا ہے۔ چغلی میں آدمی صرف ایک کی بات کو دوسرے کے یہاں نقل کرتا ہے،
جبکہ یہاں دو طرفہ مخالفانہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے پاس دو انگاروں کی زبان ہوگی۔ ایسے شخص سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں دو انگاروں کی زبانیں ہوگی۔ ابو داؤد۔ آپ نے ایسے بدترین شخص کی مزید وضاحت فرمی، اللہ کے بندوں میں برے لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بڑے لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ مسند احمد۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین شخص کی 3 علامتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چغل خوری کرتا ہے تاکہ ایک شخص کی عیب جوئی کے سبب دوسرا اس سے بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ایسے شخص کے متعلق ایک دوسری حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری و مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو لوگوں کے مابین محبت و اخوت کو اختلاف و انتشار کے ذریعے تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی نیک آدمی میں کوئی عیب نکال کر اسے پھیلا دے تاکہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہو۔ بالفاظ دیگر وہ دوسرے انسانوں کی رسوائی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی انسان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، لہٰذا اس کے سامنے سجدریز ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ کے بالمقابل کسی دوسرے کو حاجت روا تسلیم کیا جائے جسے کمزار و پھر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی احادیث میں بدترین انسان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہے جو قبروں کو مساجد عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح یا غلط، اس طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں برے لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان کا اتنا چرچا ہونے لگے گا کہ لوگ برے کاموں کو برا نہیں سمجھیں گے۔ اس طرح برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی بات کی پیشن گوئی کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے لوگوں پر قیامت کا وقوع ہوگا۔ مذکورہ تمام احادیث سے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت بتائی گئی ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر الناس شرار الناس شرار العباد اللہ وغیرہ کہہ کر وضاحت فرمائی ہے۔ ان کے علاوہ جھوٹ، غیبت، بدکاری و بد اخلاقی وغیرہ جیسے عمل کے مرتکب لوگ بھی بدترین انسان ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے بھی خیر کی توقع نہیں کی جاتی اور ان کے شر سے لوگ مامون ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بھی بدترین انسان ہیں جن کو حدیث میں برا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر لے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے دوستو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ والسلام۔